إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ آیت 18 کی تلاوت کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے، پس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ مضمون کا نام ہے خلافت احمدیہ کے زیر سایہ براعظم یورپ میں تعمیر مساجد کی ایک جھلک۔ تحریر ارشد محمود خان، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ خدا تعالیٰ نے جب یہ آفاقی مذہب اسلام ہمارے پیارے نبی و ہادی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو انسانیت اپنی اصل سے بعید حیوانوں کی زندگی گزار رہی تھی۔ ہر برائی جس کو تصور کیا جائے عرب میں عام تھی اور خدا کے نام پر بتوں کی پوجا جاری تھی۔ ایسے میں خدا کی غیرت جوش میں آئی اور عرب کے اس دور دراز خطہ میں اسلام کی کرن پھوٹی اور احد احد کے نعرے اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ چار دانگے عالم میں سنے گئے، جس میں ایک خدا کی عبادت کے لیے مساجد کا قیام پوری دنیا میں شروع ہوا۔ خدا کے گھر کی تعمیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے اسلام کی شاندار تبلیغ کے ساتھ پورے ہوئے اور چار دانگے عالم میں مساجد سے اللہ اکبر کی صدا اسلام کی فتح و نصرت کی نوید ٹھہری۔ گو کہ منافقین نے مسجد زرار کی تعمیر سے سوچا کہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، مگر خدا کے کام نرالے ہیں اور کبھی بھی دشمنان اسلام مساجد کو مسمار کر کے یا اس جیسی کوئی اور مسجد تعمیر کر کے برابر نہ ہو سکے۔ تاریخ آج 1500 سال کے بعد اپنے آپ کو پھر دہرا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مسیح موعود و مہدی موعود کی جماعت کو بعض مقامات میں ویسی ہی تکالیف دی جا رہی ہیں جن کا موازنہ مشرکین مکہ کے مسلمانوں کے مظالم سے کیا جا سکتا ہے۔ 1984 میں جب پاکستان میں حکومت نے اپنے ظالمانہ آرڈیننس کے ساتھ احمدیوں پر مساجد کے دروازے بند کرنے شروع کیے اور مساجد کو شہید کرنا شروع کیا تو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے عالمی جماعت احمدیہ کو حوصلہ دیا اور تعمیر مساجد کے لیے پوری دنیا میں وسیع بنیادوں پر دعاؤں کے ساتھ کام شروع ہوا۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ خلافت رابعہ سے پہلے مساجد کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوا، بلکہ مساجد کی تعمیر کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تضرعات کے ساتھ خدا تعالیٰ سے وہ دعائیں کی تھیں کہ جس کے نتیجے میں عرصہ 100 سال سے خلافت احمدیہ کے ذریعے یہ عظیم خدمت جاری ہے۔ آج 27 مئی 2021 یوم خلافت کے بابرکت دن کے حوالے سے یورپ میں مساجد کی تعمیر و افتتاح کے متعلق ذکر کرنا مقصود ہے، جو خلافت احمدیہ کے ذریعے جاری بے شمار انعامات میں سے ایک نہایت عظیم تحفہ ہمیں ملا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مسجدوں کے قیام کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت بے اخلاص ہو، محض للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ ملحوظات جلد 7 صفحہ 119 ایڈیشن 1985۔ مساجد کی تعمیر اور مساجد کی وسعت کے ایک نئے دور کے آغاز کی تحریک۔
حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 24 فروری 1995 میں ساری جماعت کو بالعموم مساجد کی تعمیر اور توسیع کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا: مساجد کی تعمیر اور مساجد کی وسعت کا ایک نیا دور شروع ہونا چاہیے۔ توسیع مساجد ایک ایسا کام ہے جو جماعت کی توسیع سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جب بھی ہم نے توسیع مساجد کی مہم چلائی اور مشنوں کی بھی، وہ بھی مساجد ہی ہیں ہمارے لیے، تو اللہ نے بے شمار فضل فرمائے ہیں اور جماعت کے دعوت اللہ کے کاموں میں بہت برکت پڑی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عام تحریک ہے کل عالم کی جماعتوں کے لیے کہ مساجد تعمیر کرنے اور مساجد میں توسیع کرنے کی مہم شروع کریں۔ جتنی توفیق ہو اس طرح کریں۔ دنیا داری کے جھگڑوں میں پڑ کر ظاہری خوبصورتی اور قیمتی سامانوں کی فراہمی کا انتظار نہ کریں۔ جیسی بھی مسجد ہے اسے اللہ کا ذکر برکت بخشتا ہے۔ وہ مومن برکت بخشتے ہیں جو تقویٰ لے کر وہاں سجے سجائے پہنچتے ہیں۔ مسجد کی سجاوٹ تو ان متقیوں سی ہے۔ پس اس پہلو سے جہاں تک ممکن ہے خوبصورت دیدہ زیب مسجد بنانا اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کے منافی تو نہیں، مگر اس انتظار میں کہ اتنا پیسہ ہو تو پھر ایسی مسجد بنائی جائیں، مساجد کی بنیادی ضرورت کو نظر انداز کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پھر دنیا داری ہے، یہ عبادت کی محبت نہیں ہے۔ پس حسب توفیق وسعتیں دیں، خوبصورت نہیں بنتی تو سادہ، مگر اس وقت صاف ستھری اچھی چیز دکھائی دے اور جتنی توفیق ہے اس کے مطابق یہ کام شروع کریں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 24 فروری 1995۔ ذیل میں خلافت احمدیہ کے زیر سایہ یورپ میں تعمیر ہونے والی بعض مساجد کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یورپ کی سب سے پہلی احمدیہ مسجد۔ انگلستان میں جماعت احمدیہ کو یورپ کی سب سے پہلی مسجد تعمیر کرنے کی توفیق ملی۔ یہ مسجد اپنے اندر ایک امتیازی شان رکھتی ہے، لہٰذا اس مسجد اور یہاں کی جماعت کے تعلق میں کسی قدر تفصیل بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں۔ یورپ میں تعمیر ہونے والی دیگر مساجد کا ذکر بہت اختصار سے کیا جائے گا تا مضمون بہت طویل نہ ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ستمبر 1912 میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے خواجہ کمال الدین صاحب جو عازم سفر انگلستان بوجہ اپنے ایک قانونی مقدمہ کے تھے کہ ذمہ لگایا کہ اپنے قیام کے دوران انگلستان میں ایک مسجد کے قیام کے لیے کوشش کی جائے۔ خواجہ صاحب نے اس سلسلے میں ایک مسجد واقعہ ووکنگ جو لندن سے ساؤتھ ایسٹ 30 میل کے فاصلہ پر ہے منتخب کی، جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور صرف خاص مواقع کے لیے ہی کھولی جاتی تھی۔ اس مسجد کا نام شاہ جہاں تھا، جس کی تعمیر 1899 کی ہے، اور یہی وہ سال تھا جب اسلام احمدیت کی بنیاد پڑی۔ خواجہ صاحب کے قیام کے دوران مسجد شاہ جہاں کی کمیٹی نے آپ کو اس کا امام مقرر کیا اور آپ نے اس مسجد کا انتظام بھی سنبھالا اور اس کی مکمل رپورٹ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تصاویر بھجواتے رہے۔ مارچ 1914 تک خواجہ صاحب کا قیام لندن رہا اور آپ نے اس مسجد کا نام ووکنگ احمدیہ مشن ہاؤس لندن رکھا، مگر خلافت ثانیہ کی بیعت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسجد غیر مباین لاہوری جماعت کے انتظام میں چلی گئی۔ تقریباً 1960 تک یہ مسجد غیر مباین کے انتظام میں رہی اور بعد میں یہ غیر احمدی انتظام میں چلی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا بھی اظہار فرمایا کہ ہمارے انگریزی دان احباب تبلیغ کی غرض سے انگلستان جائیں اور وہاں ووکنگ مشن ہاؤس میں رہتے ہوئے تبلیغ کا کام کریں۔ اس حکم کی تعمیل میں چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ نے انگلستان کا قصد کیا اور بڑی مشکل سے سفر کے اخراجات وغیرہ کے انتظام کے بعد 25 جولائی 1913 کو لندن پہنچے۔ اس طرح حضرت چوہدری صاحب کو پہلے یورپین مبلغ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔
کچھ دن لندن قیام کے بعد 11 اگست 1913 کو آپ واکنگ احمدیہ مشن ہاؤس بطور مبلغ تعینات ہوئے۔ جیسا اوپر بیان ہوا ہے کہ مارچ 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی وفات کے بعد خواجہ کمال الدین صاحب نے خلافت ثانیہ کی بیعت نہ کی، مگر حضرت چودھری صاحب نے فوراً بیعت کر لی، جس سے ایک ناگوار صورتحال پیدا ہوئی اور حضرت چودھری صاحب واکنگ احمدیہ مشن سے لندن تشریف لے گئے۔ حضرت چودھری صاحب نے اپنا قیام ایک کرایہ کے گھر میں کیا اور تبلیغ کا کام بھرپور طریقے سے جاری رکھا، جس کے نتیجے میں انگریز دان طبقے سے لوگ احمدیت میں شامل ہونا شروع ہوئے اور اسلام احمدیت کا پیغام تیزی سے پھیلا۔ اوائل 1916 میں حضرت چودھری محمد سیال صاحب کو واپس بلوا لیا گیا اور اگست 1919 کو دوبارہ آپ کو مولوی عبد الرحیم نیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ لندن بھجوایا گیا۔